معزز صحافی حضرات، جیسا کہ باجی نے بتایا کہ یہ کوئی عام پریس کانفرنس نہیں ہے اور نہ ہی کوئی یہ سیاسی پریس کانفرنس ہے. آپ سب کے علم میں ہے کہ جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہو رہی ہیں اس شہر میں، ویسے تو لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ پورے سندھ میں ہی خراب ہے. اگر اسپیسیفکلی اس شہر کی بات کر لی جائے، شہر کراچی کی بات کر لی جائے، تو اس شہر میں کوئی گلی ایسی نہیں ہے، کوئی سڑک ایسی نہیں ہے، کوئی شاہراہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ محفوظ شاہراہ ہے، اس پہ جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کی واردات نہیں ہوگی. اس پہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر، امن و امان اور پولیس پیٹرولنگ، یہ سب بڑی زبردست قسم کی رکھی ہوئی ہے سندھ حکومت نے کہ یہاں پر شہری جو ہے وہ بڑے بغیر کسی خوف و خطر کے جو ہے وہ ادھر گھوم سکے. نہیں جی، ایسی صورتحال بالکل بھی نہیں ہے. اگر میں بات کر لوں صرف ان 3 مہینوں کی جو اس سال کے گزرے ہیں، ان 3 مہینوں میں لگ بھگ 59 افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس اپنا کام کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے. محکمہ داخلہ سندھ، اس امن و امان کی ذمہ داری ہے ان کے اوپر، وہ یہ اپنا کام پورا کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے. اور اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ اس شہر کے لوگ بھگت رہے ہیں. اور یہ شہر کوئی عام شہر نہیں ہے، یہ ریونیو انجن آف پاکستان ہے. اور یہاں پر لوگ 59 لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں. اور جو وزیر موصوف ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم جو ہے واویلا کر رہی ہے، پولیس کا مورال ڈاؤن کر رہی ہے. یہ جو 60 لوگ مرے ہیں ان کی ذرا فیملیوں سے جا کے پوچھیں کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے. سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں یہاں پہ لٹ جاتے ہیں، انجرڈ ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں اسی قسم کی وارداتوں میں، اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں. لگ بھگ کوئی 100 سے زائد خواتین ہیں عید کی شاپنگ کے دوران جن سے رہزنی کر لی گئی ہے. اور وزیر موصوف فرماتے ہیں کہ جی کراچی والے بڑے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، ایم کیو ایم زبردستی کا واویلا کر رہی ہے. شرم آنی چاہیے ان وزیر کو، کس طرح کے بیانات دیتے ہیں. کراچی کی عوام سے ان کو معافی مانگنی چاہیے. ذرا جائے نا وزیر صاحب ان لختے جگر ان لوگوں کے پاس، ان فیملیز کے پاس کہ جن ماؤں سے ان کے بیٹے کو چھین لیا گیا ہے. ان بیویوں کے پاس جائیں جن سے ان کے شوہر کو جب اے ٹی ایم سے پیسے نکلوانے جا رہا تھا تو ڈاکوؤں کی فائرنگ سے وہ شہید ہو جاتا ہے. ذرا جائیں ان کے سامنے اور جا کے بولے کہ کراچی والے بڑے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. زبردستی کا سیاسی اینگل دے دیا جاتا ہے ایسے ایشوز کو جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ کوئی ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے. اس شہر میں رہنے والے ہر زبان، ہر مسلک، ہر فقہ، ہر سیاسی اور لسانی جتنی اکائیاں ان سب کا مسئلہ ہے. یہ کوئی ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے. اس کو زبردستی اینگلنگ کر دی جاتی ہے جی اس کو سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے. کیونکہ پولیس کو شاید کہیں نہ کہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ پولیس کی کارکردگی آپ لوگوں کے سامنے ہے. صرف 2023 کی میں بات کروں تو کوئی 59 سے زائد کیجولٹیز ہو چکی ہیں اس شہر میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 700 سے زائد اس شہر کے شہری زخمی ہو گئے ہیں ڈاکوؤں کی ان ریزنوں کی فائرنگ سے. 400 سے زائد کاریں چوری ہو چکی ہیں. بائکس کی تعداد بتاؤں تو کوئی 15,968. یہ نمبر میرے نہیں ہے، سرکاری نمبر ہے، یہ کوئی گھر سے نمبر نہیں لے کر آئے ہم. ان نمبرز کو اگر ہم بتلاتے ہیں، ان کی پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ سامنے رکھتے ہیں تو بولتے ہیں جی پولیس کا مورال ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ایم کیو ایم واویلا کر رہی ہے. بھئی آپ کا ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا. اور کون سا ہنی مون پیریڈ؟ پچھلے 15 سالوں سے تو آپ کی حکمرانی ہے اس صوبے میں. 7 مہینے کی انٹرم گورنمنٹ پہ سارا ملبہ ڈال دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے اس سے پہلے تو حالات بڑے سازگار تھے. بھائی سن 2022 میں بھی لگ بھگ 28,000 سے زائد اسٹریٹ کرائم کی واردات ہوئی ہیں. آپ بولتے ہیں نہیں جی اس بیچ میں چونکہ انٹرم گورنمنٹ آ گئی تھی تو اس میں حالات کچھ زیادہ خراب ہو گئے، ہم اس کو ٹھیک کریں گے. مذاق لگایا ہوا ہے اس شہر والوں کے ساتھ. اس ساری صورتحال میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے بتلائی ہے، مطلب اس شہر کا 59 افراد اس شہر کے لقمہ اجل بنا دیے جاتے ہیں. وہ انجینئرز ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ آپ صحافی حضرات میں سے لوگ ہیں، وہ عام شہری ہیں. پاک فوج کے میجر کو مار دیا جاتا ہے اس شہر میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. اس کی اگر نشاندہی کرتی ہے ایم کیو ایم پاکستان تو واویلا مچایا جاتا ہے پیپلز پارٹی کے وزراء کی جانب سے. مطلب ان کو معافی مانگنی چاہیے کراچی شہر کی عوام سے. اس ٹائپ کے مذاقہ کے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں وہ. دوسری امپورٹنٹ بات، کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو اسٹریٹ کرائم کی واردات ہو رہی ہیں نا، اس اسٹریٹ کرائم کی واردات کے نمبرز آپ صحافی حضرات کو بھی پتہ ہے، لوگوں کو بھی پتہ ہے.
مگر اس کے پیچھے جو میکینزم اختیار کیا جا رہا ہے وہ بڑا ہی الارمنگ ہے. وہ آج اس پریس کانفرنس کے توسط سے آپ حضرات اور پھر پورے کراچی والے اس بات کو بھی سمجھیں کہ آن ایوریج اس شہر میں کوئی 1000 سے زائد موبائل چھینے جاتے ہیں. دیکھیں میں ان نمبرز کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی ایگزیچوریٹ کر کے نمبرز نہیں بتا رہا ہوں. ایک نمبرز تو وہ ہے کہ جن میں ایف آئی آر آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے کہ اس شہر میں اس دن میں اتنی ایف آئی آرز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئی ہیں. اچھا ایف آئی آرز بھی کون سی ایف آئی آرز ہوتی ہیں کہ وہ ایف آئی آرز وہ کٹتی ہیں جس میں روزنامچے سے لے کر جو شخص افیکٹی ہوتا ہے وہ پرسو کرتا ہے اور ایف آئی آر کٹاتا ہے. تھانہ کلچر آپ کے سامنے, ایس ایچ او جو ہے وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں ایف آئی آر کاٹنے میں, ایم پی ایم این اے کو فون کرنا پڑتا ہے پھر جا کے ایف آئی آر کٹتی ہے. تو لگ بھگ اس شہر میں روزانہ کی بنیاد پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایف آئی آر تک جاتا ہی نہیں ہے, کیونکہ ان پولیس کو بھگتے گا کون؟ ایف آئی آر کٹوانے جاتے ہیں وہ خود مجرم وہ ایسا فیل کروا دیتی ہے پولیس ان کو اس صوبے کی کہ جیسے وہ خود مجرم ہے. 1000 سے زائد موبائل چھینے جاتے ہیں اس شہر میں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو نمبرز آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بہت ہی حیران کن ہے اور سوچنے کا مقام ہے. 1000 سے زائد موبائل چھینتے ہیں. اس شہر میں آئی فون یوزر بھی ہیں جو 5 لاکھ کا موبائل استعمال کرتے ہیں. ایک عام اینڈرائڈ فون بھی ہے جو 20,000 روپے اس کی مالیت ہے. اگر ہم آن ایوریج لگا لیں تو لگ بھگ 30,000 روپے کا موبائل جو ہے وہ چھین لیا جاتا ہے. اگر روزانہ کی بنیاد پہ 1000 موبائل چھینے جا رہے ہیں تو یہ ڈیلی 3 کروڑ روپے کے موبائل ان شہر کراچی والوں سے چھین لیے جاتے ہیں. اگر میں مہینے کے اس کے سٹیٹس نکال لوں تو یہ سمپل ملٹیپلیکیشن ہے. 90 کروڑ روپے کے موبائل ان کراچی کے شہریوں سے یہ ریزن, یہ ڈاکو, یہ کرمنل چھین لیتے ہیں. اگر میں اسی کو سال پہ کر دوں, 12 سے ملٹیپلائی کر دوں تو یہ لگ بھگ 10 ارب 80 کروڑ روپے کی انڈسٹری بن چکی ہے. یہ کوئی ہیپیزڈ وے میں کام نہیں ہو رہا کہ 4 ڈاکو مل کے ایک جگہ پہ کاروائی کرتے ہیں. بھئی اب تو موبائل بھی لاک کر دیے جاتے ہیں سی پی ایل سی کی جانب سے, وہ یہاں موبائل چلتے بھی نہیں ہیں. یہ 10 ارب 80 کروڑ روپے کی انڈسٹری بن چکی ہے. بین الاقوامی ریکٹ اس میں ملوث ہے. کراچی سے موبائل چھینتا ہے, وہ کیسے جاتا ہے افغانستان اور پھر افغانستان سے دبئی اور دیگر ممالک میں جاتا ہے. یہ ایک انڈسٹری کا رتبہ اختیار کر گئی ہے یہ موبائل چھیننا اس شہر کراچی سے. اور لامحالہ طور پہ جب آپ دیکھتے ہیں صورتحال اسٹریٹ کرائم کی کہ یہاں پر پولیس جو ہے وہ کام کرنے میں, لوگوں کو امن دینے میں ناکام ہو چکی ہے, تو لامحالہ طور پہ بیک آف دا مائنڈ ذہن میں یہی آتا ہے کہ کہیں یہ سہولت کاری تو نہیں کر رہی ہے اس انڈسٹری کی. یہ سوچنے کا مقام ہے. یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اس پوری کاروائی کو جو اسٹریٹ کرائم کی واردات ہوتی ہے اس کو ایک انڈسٹری بنا دی گئی ہے. اس کو ایک انڈسٹری بنا دیا گیا ہے کہ یہاں سے موبائل چھینو, اور یہ پورا اس میں ریکٹ ملوث ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ جو نمبرز آ رہے ہیں وہ بڑے خطرناک آ رہے ہیں. ایسے موقعوں پہ, ایسی صورتحال میں, ایسے شہر میں کہ جو آپ کا اکنامک ہب ہے, اس ملک کو 70% سے زائد ریونیو کما کے دیتا ہے. اگر میں اس پروونشل ایکسچیکر کی بات کر لوں تو اس میں 95% سے زائد جو ہے ریونیو کما کے دیتا ہے. اس شہر کی صورتحال اس نہج پہ پہنچا دی ہے کہ یہاں پہ چوری کرنا بھی جو ہے وہ ایک انڈسٹری کا رتبہ اختیار کر رہا ہے. نہیں کرے سوال, نہیں بنے گا سوال حکمرانوں سے, اور سوال کریں تو بولتے ہیں جی سیاسی اینگلنگ کی جا رہی ہے. اور بھائی یہ اسٹریٹ کرائم کی واردات صرف ایم کیو والوں کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے. یہ نمبر جو میں نے آپ کو بتائے یہ کسی ایم کیو والے کے ساتھ نہیں گزرے, نہیں ہو رہے ہیں. یہ واردات یہ نہ مذہب دیکھ رہے ہیں, نہ فقہ دیکھ رہے ہیں, نہ سیاسی وابستگی دیکھ رہے ہیں, یہ صرف لوٹ رہے ہیں. اور آپ جو صورتحال 2024 میں بن گئی ہے, یہ لوٹ رہے نہیں ہیں, یہ مار بھی رہے ہیں. یہ لوگوں کو سڑکوں پہ مار رہے ہیں, یہ شاہراہوں پہ مار رہے ہیں. اب تو عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہے. آپ ہی میڈیا والوں نے کل پرسوں جو ہے وہ مساجد کی بھی ویڈیو سی سی ٹی وی منظر عام پر آئی ہے کہ مسجد کے امام کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے. مطلب ہم کوئی بنانا ریپبلک میں رہتے ہیں. پہلے ہی اس شہر کو روزگار نہیں ہے, انفراسٹرکچر اس شہر کا تباہ ہے, لوگ پرائیویٹ نوکریاں کرتے ہیں. پہلے لوگ اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے ہوئے گھبراتے تھے, پریشان ہوتے تھے کہ جی پیسے نکالیں گے کہیں ڈاکو پیچھے نہ آ جائے. آج تو ایک ڈیلیوری بوائے بھی پریشان ہے کیونکہ اس کا بھی جو اسمارٹ فون ہے اس کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی پیچھے سے ڈاکو میرے پاس نہ آ جائے اور مجھ سے چھین نہ لے. چھیننا تو ایک الگ بات ہے, لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں.
اور ان حکمرانوں کو ان کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی ہے. یہ ہے وہ الارمنگ صورتحال. یہ نمبرز آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. اور اس شہر میں اس کراچی شہر میں رہنے والا بچہ بچہ جانتا ہے. سوشل میڈیا پہ لوگ پوسٹ کر رہے ہیں تصاویر, ان کی وابستگیاں, ان کے اشکال, سب جانتے ہیں وہ کون ہیں, کون سی زبان بولتے ہیں. زیادہ سچ بولا جائے گا تو بول دیا جاتا ہے جی یہ تعصب دکھا رہے ہیں, یہ تعصب دکھا رہے ہیں. بھائی لائیں ان چوروں کو, ڈکیتوں کو, جو کراچی والوں کی جانیں لے رہے ہیں, ان کو ایکسپوز کریں. نہیں ہے کوئی میکینزم, نہیں ہے کوئی میکینزم. ایسے موقع پہ کہ جب پولیس بری طرح ناکام ہو گئی ہے, وزارت داخلہ کی سیریسنس ان کے بیانات سے نظر آ رہی ہے, تو ایم کیو ایم کے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ بھائی دیکھیں بات اب جو ہے وہ مذمتی بیانات, پریس کانفرنسز, اس سے آگے نکل چکی ہے, اس سے آگے نکل چکی ہے. اسی مدے پہ 2 پریس کانفرنس ایم کیو ایم پاکستان کر چکی ہے. اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید سینس پریویل کرے گا, شاید سیریسنس شو ہوگی پولیس کی جانب سے, محکمہ داخلہ کی جانب سے. مگر انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ان کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی ہے. وہ اس کو بھی ایک سیاسی ایشو بنانا چاہتے ہیں تاکہ اس مسئلے کو ڈائیلوٹ کر دیا جائے. نہیں جی, ایم کیو ایم ایسا نہیں ہونے دے گی. ایم کیو ایم اس میں اسپیئر نہیں کرے گی سندھ حکومت کو. سندھ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے, ان کو کام کرنا ہوگا. اور ہم جو یہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ لوگوں کی جان و مال کا مسئلہ ہے, اس شہر میں رہنے والے تمام لوگوں کا مسئلہ ہے. تو ہم نے قومی اسمبلی میں بھی, صوبائی اسمبلی میں بھی, ان دونوں جگہوں پہ ہم جو ہے اس پہ بھرپور آواز اٹھائیں گے. اسٹریٹ کرائم کے مسئلے پہ کہیں اسپیئر نہیں کریں گے گورنمنٹ کو. اس میں وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. یہ ریونیو انجن آف پاکستان بھی ہے یہ شہر. وفاقی حکومت بھی کیا ویٹ کر رہی ہے کہ کچھ اور لاشیں یہاں پہ گر جائیں, اس کے بعد سیریسنس کا مظاہرہ کیا جائے گا, انٹروین کیا جائے گا. خدارہ وفاقی حکومت سے بھی مطالبہ ہے کہ اس کراچی کی لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ سیریسنس کا مظاہرہ کیا جائے. قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم پاکستان بھرپور انداز سے آواز اٹھانے کے لیے تیار ہے. اگر بات نہیں سنی جائے گی تو احتجاج بھی کریں گے, قومی اسمبلی میں بھی کریں گے, صوبائی اسمبلی میں بھی کریں گے. اور اگر وہاں پہ بھی بات نہیں سنی گئی تو روڈ ہمارے کھلے ہوئے ہیں, شاہراہیں کھلی ہوئی ہیں. ہمیں احتجاج پہ مجبور نہ کیا جائے. یہاں صورتحال پریس کانفرنس سے بڑھ کے ہو چکی ہے. اور اسی ضمن میں ایم کیو ایم پاکستان بہت جلد آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کرے گی, کیونکہ بات جو ہے پریس کانفرنس کی حد تک جو ہے وہ نہیں بن رہی ہے. یہاں پر سیریسنس کتنی ہے صوبائی حکومت کی, کیا ایکشن پلان ہے, کیا وے آؤٹ ہے, کس طرح لوگوں کو سکون دیا جائے گا, کوئی بتلانے کو تیار نہیں ہے. ان ساری صورتحال میں ایم کیو ایم پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گی. اور ہم بہت جلد اس مسئلے پر آئندہ کا لائے عمل اختیار کریں گے. ہم اس طرح لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. یہ کراچی شہر ہمارا, اس شہر نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, کا مسئلہ ہے, اور اس مسئلے پر ایم کیو ایم پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گی. طے کر لیا ہے. یہ مذاق بنا کے رکھ دیا ہے کہ یہاں لوگوں کی جانیں لے لی جاتی ہیں, اور یہاں کے وزیر صاحب جو اس طرح کے مذاق خیز قسم کے بیانات دے رہے ہوتے ہیں. جائے نا اس ماں کے پاس جس سے اس کا بیٹا چھنا ہے, اس کے سامنے جا کے کہیں کہ کراچی والے بڑے خوشحال ہیں. یہاں میڈیا جو ہے وہ ایگزیچوریٹ کر کے نمبرز بتا رہا ہے, یہاں حقیقت بتائی جاتی ہے اور اس طرح سیاسی اینگلنگ کی جاتی ہے. اس ساری صورتحال میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, ایم کیو ایم کے کارکنان, میں شہر کراچی کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بھائی عوام کی جان و مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے, ہماری اپنی ذمہ داری ہے جان و مال کا تحفظ کرنا. کیونکہ جس حکومت کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے. تو ہم آزاد ہیں اپنی حفاظت بھی کرنے کے لیے, اپنے مال کی حفاظت کرنے کے لیے بھی, اپنے جان کی حفاظت کرنے کے لیے بھی. تو شہر کراچی کی عوام بھی تیار رہیں, ایم کیو ایم کے کارکنان بھی تیار رہیں, اور ذمہ داران بھی تیار رہیں. ایم کیو ایم بہت جلد آئندہ کا لائے عمل انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرے گی. معزز صحافی حضرات, آپ کے توسط سے میری حکومت سے درخواست ہے کہ جن لوگوں کو ڈاکوؤں نے قتل کیا, واردات کرتے ہوئے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, وہ اپنے گھروں کے واحد کفیل بھی تھے. ان کے لیے برائے مہربانی کوئی وظیفہ مقرر کیا جائے, ان کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے. اسی طرح سے میں عوام سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ وہ محلہ کمیٹیاں بنائیں, اپنے گھروں کو اگر گارڈ کرنے کے لیے کوئی طریقے اختیار کرے, کیونکہ اس مسئلے کو اسی طرح سے نہیں چھوڑا جا سکتا. تو
تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آگے ہم کس طرح سے اس وبا سے جان چھڑا پائیں گے. شکریہ. یہ بتائیں کہ جس طریقے سے کچے میں جو ہے اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئی ہیں جتنی کراچی اور شہری علاقوں میں ہوئی ہیں. آپ لوگ پانی کے مسئلے میں واٹر بورڈ کے دفتر جاتے ہیں تو پولیس کا گھیراؤ اس طریقے سے جن علاقے میں ہو رہی ہیں منتخب اراکین کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو آپ نے ایک مسئلے کی نشاندہی کی نا پانی کے، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. یہ شہر گواہ ہے کہ اس پانی کے مسئلے پہ ہی یہ جو K4 کا اسٹارٹ ہوا نا دوبارہ 2015 میں، آپ کو یقیناً یاد ہوگا، یہ MQM کے احتجاج کے بعد ہی ان کے کانوں پہ جوں رینگنا شروع ہوئی تھی، وفاقی حکومت بھی اور صوبائی حکومت بھی. تو ریسٹ ایشور کہ کراچی کے ہر مسئلے پر دیکھیں ابھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں. ادھر کیا سیوریج کے آئیڈیل صورتحال ہے، یہاں لوگوں کے گھروں میں پینے کا پانی آتا نہیں ہے، سیوریج کا جاتا نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، اب تو گڑھے بچے ہیں، روڈ کہاں ہے موجود. تو بات یہ ہے کہ ان تمام ایشوز پر MQM جو ہے وہ بالکل آپ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا کہ اب اس نہج پہ آ گئی ہیں چیزیں کہ اس میں ہمارے پاس جو آخری سولوشن ہوتا ہے احتجاج، ہم اس کو بھی انشاءاللہ ہم اس پہ بھی کیا کہتے ہیں پلان بالکل تیار ہے. ہر علاقوں میں میں اپنی ذاتی حیثیت میں بات کروں تو میں تو اس حلقے سے منتخب ہو کر آیا اورنگی ٹاؤن میں، جہاں سال میں 3 مرتبہ پانی آتا ہے 1 گھنٹے کے لیے. یہ مسائل ہیں، 15 سالوں میں ایک سنگل ڈراپ انجیکٹ نہیں کیا ہے اس پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے، مگر یہاں لوگوں کی جان کا مسئلہ ہے. اسپیسیفکلی اسٹریٹ کرائم پہ ہم نے اس کو فوکس رکھا ہے، اور چونکہ یہ نئی حکومت کی تشکیل ہوئی ہے، اور نئی حکومت کیا ہے، یہ تو 15 سالوں سے یہی کنٹینیو چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن دلانے، اور اسی پہ ہم نے فوکس رکھا ہوا ہے. اور یقیناً سارے ایشوز کو لے کر ہمارے MNA MPs مختلف اداروں میں جا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں. اچھا خورشیدی بھائی یہ بتائیے گا، خورشیدی بھائی ابھی آپ نے اتنے خطرناک قسم کے جو فگرز دیے کہ 90 کروڑ ماہانہ اور تقریباً 10 ارب روپے کے قریب سالانہ چوری ہو رہا ہے موبائل، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اتنے خطرناک قسم کے آپ نے یہ جو فگرز ہیں یہ چوروں کو دے دیے، ان کے دکان کھڑے ہو جائیں گے کہ استاد یہ کیا کر رہے ہیں، ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، ہم تو یہ اور اسپیڈ نہیں ہو جائے گی؟ یہ نمبر جو ہے نا یہ سرکاری اداروں میں موجود ہیں، آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیے، سب کے پاس موجود ہے. سوشل میڈیا بڑا عوام کیا کر رہی ہے، کل پرسوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے نا سوشل میڈیا پہ کہ وہ ایک CCTV فوٹیج نکال کے خود ہی اس میں مطلب خود انویسٹیگیٹ کرنا شروع ہو گئے شہری کراچی کی عوام، کیونکہ پولیس کا کام ہے انویسٹیگیشن کرنا، وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ نمبرز کوئی میں نئے نمبرز نہیں بتا رہا ہوں، یہ تو میں نے آپ کو فیکٹس بتائے ہیں، اس کو سامنے بتایا آپ کے کہ بھائی یہ تو انڈسٹری کا رتبہ اختیار کر گئی ہے. لیکن جو لوگ اس طرح نے کہا کہ جو لوگ مارے جا رہے ہیں وہ اپنے گھروں کے واحد کفیل ہیں، جو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت مختلف NGOs کر بھی رہی ہیں، کیا سندھ گورنمنٹ کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ آپ ان کو ایسا مطالبہ کریں گے کہ جو والے افراد ہیں ان کو مدد کے لیے کچھ کیا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور آپ کے علم میں بھی ہوگی یہ بات کہ صوبائی اسمبلی سندھ میں MQM کی جانب سے اس ضمن میں قرارداد بھی جمع ہوئی ہے کہ جو مر جاتا ہے نا اسٹریٹ کرائم کی واردات میں، شاہراہوں پہ، روڈ پہ، جو روڈ پہ باہر گھوم رہا ہے نا ڈیلیوری بوائے، وہ اپنے گھر کا واحد کفیل ہوتا ہے. 4 سے 5 اس کے گھر میں لوگ شامل ہوتے ہیں، لوگ موجود ہوتے ہیں. ان کا کفیل جب ان سے چھین لیا جاتا ہے، اس کا روزگار اس گھر سے چھین لیا، اس کا مطلب ہوا ایسا ہی ہے نا بات. اسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی سینسٹیوٹی کو سامنے رکھتے ہوئے MQM پاکستان نے صوبائی اسمبلی سندھ میں قرارداد بھی جمع کرائی ہے. اب یہ سوال آپ حکومتی عہدیداروں سے پوچھیں کہ آپ کو تو اس کا خیال نہیں آیا، اپوزیشن نے ایک مثبت چیز دی ہے، امن و امان آپ قائم کرنے میں ناکام ہو گئے، تو جو کر سکتے ہیں، یہ اتنا 2500 ارب روپے سے زائد کا بجٹ پتہ نہیں کہاں لگتا ہے، کراچی سے کشمور تک چلے جائیں کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. تو جہاں جس کی ضرورت ہے کم از کم وہ تو پورا کریں نا، اس کمپنسیشن کے ہم نے اماؤنٹ رکھا ہے، اور ہوپ فلی ہم کوشش کریں گے، بھرپور کوشش کریں گے جو آئندہ اسمبلی کا اجلاس لگائے کہ اس میں ہم اس چیز کی جو ہے وہ حکومت سے بات بھی کریں اور اس قرارداد کو جو ہے منظور بھی کروائیں صوبے سے. باجی کا کہہ دیجیے گا، وہ بیٹھی ہیں شاید باجی.
سیاست کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. ویل دیکھیں، جو آپ نے پہلی بات کی نا، یہ میں نے پریس کانفرنس میں آخر میں یہی جملہ ادا کیا نا کہ وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. تو اس ضمن میں جو ہمارے ایم این ایز ہیں اور کنوینر ایم کیو ایم پاکستان اور پوری جو ہماری ایڈاک کمیٹی ہے، اس ضمن میں وفاقی حکومت سے بھی بات کرے گی. اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد سوللی رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ صوبائی حکومت کی آتی ہے. یہاں پر بہت ساری چیزوں میں سندھ حکومت کلیم کرتی ہے کہ نہیں جی یہ تو ہمارا، یہ تو وفاق کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، وفاق کیوں آئے گی؟ تو پھر اس کو بھی ذمہ داری لینا ہے، امن و امان کی بحالی کی بھی ذمہ داری لیں. یہاں پہ اگر ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں وفاقی حکومت سے، تو اس کا مطلب ہے نا آپ کام کرنے میں ناکام ہو گئے بری طرح. تو اسی ضمن میں معزز صحافی حضرات، ہمارے ساتھ شاہینہ سہیل باجی ہماری سینئر کارکن ہیں، وہ یہاں موجود ہیں. پرسوں ان کے ساتھ جو چھینا جھپٹی اور ان کا بیگ لے کے لیتے وقت ان کو جو یہ گری ہیں اتنی زور سے زمین پہ کہ ان کا سر میں ٹانکے آئے ہیں باقاعدہ. اور ظاہر ہے کہ میں چاہوں گی کہ شاہینہ باجی آپ کھڑی ہو جائیں. ایک سیکنڈ، اب سوالات کریں گے اور کریں گے ان سے. شاہینہ باجی سے نہیں بات ہوگی. جی فرید صاحب. اس وقت جو شہر کی صورتحال ہے، جیسا کہ آپ نے خود بتایا، انتہائی خطرناک ہے. اس خطرناک صورتحال کو روکنے کے لیے پولیس کا انتظار ہوتا ہے. جب تک پولیس میں مقامی لوگ بھرتی نہیں ہوں گے، آپ اس صورتحال سے نہیں نکل سکتے. تو پولیس میں مقامی لوگوں کو بھرتی کرانے کے لیے آپ کی جانب سے ابھی تک کوئی عملی اقدام نظر نہیں آئے. پوری ایم کیو ایم نے کچھ نہیں کیا. تو اس ضمن میں وزیر اعلیٰ سے بات کی جائے تاکہ یہ مقامی لوگ بھرتی ہوں اور جو لوٹ مار مچی ہوئی اس کو روکنے کے لیے کوئی حکمت عملی بنے. بھائی دیکھیں، اس شہر کا تو المیہ یہ ہے کہ یہاں کی پولیس بھی مقامی نہیں ہے اور یہاں کے ڈاکو بھی مقامی نہیں ہے. اور رہی بات بھرتیوں کی کہ ایم کیو ایم، بھائی 15 سالوں سے اقتدار پیپلز پارٹی کے پاس ہے، آپ سوال ایم کیو ایم سے کر رہے ہیں. پوچھیں نا پیپلز پارٹی والوں سے کہ یہ کام کیوں نہیں کیا. اونرشپ جب تک اس شہر کی نہیں لی جائے گی یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. اور واحد ایم کیو ایم پاکستان ہے جو تمام ایشوز پر، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کا ہو یا دیگر ایشوز ہوں، اس پہ انیشیٹو لیتی ہے، اونرشپ لیتی ہے اور پوری کوشش کرے گی ایم کیو ایم پاکستان کے اس دفعہ جو بھی آگے بڑھتیاں ہوں چیزیں ہوں، اس میں ٹرانسپیرنسی ہو اور مقامی لوگوں کو جو ہے وہ شامل کیا جائے. چند روز قبل ایک واقعہ پیش آتا ہے روڈ ایکسیڈنٹ کا گلشن اقبال میں. 8 سالہ بچہ اس میں جاں بحق ہوتا ہے، خاتون زخمی ہوتی ہیں. وہ جو گاڑی جس نے یہ ایکسیڈنٹ کیا وہ ایم پی ایک ہے پیپلز پارٹی کے، ان کے فارم ہاؤس سے ملتی ہے. اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے جو بچہ ہے جو جاں بحق ہوا ہے ان کے والد سید آغا کا تعلق جو ہے ایم پی پاکستان سے. اس کا آپ کا کیا موقف ہے؟ ویل دیکھیں، یہ جو واقعہ آپ گلشن اقبال والا بتا رہے ہیں اس میں پولیس آلریڈی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. اب وہ کس کی گاڑی ہے، کس کی اونرشپ ہے، کون شامل تھا، تو وہ یقیناً پولیس کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ اس کو سامنے لائے. اور چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ نے جس کا حوالہ دیا مجھے نہیں پتا ابھی اس کی ڈیٹیل، مگر جو بھی کلپریٹ ہے اس کو سامنے آنا، اس کو سامنے لائے پولیس اور اس کو سزا دے. اور اگر کہیں سیاسی اینگلنگ کی جائے گی اس مسئلے پر بھی، تو جس طرح تمام ایشوز پر ایم کیو ایم پاکستان شہر کے انیشیٹو لے رہی ہے، ٹیک اپ کر رہی ہے، اونرشپ لے رہی ہے، اس ایشو پہ بھی لے گیا. انشاءاللہ. شکریہ.